إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم کھیل کی شرعی حیثیت، دین اسلام نے کھیل کود کے بارے میں یعنی جو اسپورٹس ہے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ چند باتیں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 60 یہاں پر مومنوں کو جہاد اور اللہ کی راہ میں کوششیں اور کاوشیں کرنے کی جو ہے جستجو بڑھے، اس لحاظ سے اللہ نے یہاں پر موٹیویٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رہنمائی کی ہے، گائیڈنس دیا ہے کہ مومن جو ہے ہمیشہ تیار رہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جہاں تک ہو سکے زور سے، قوت سے، گھوڑوں سے تیار رکھنے سے ان کے لیے مستعد رہو۔ اس سے اللہ کے دشمنوں میں اور تمہارے دشمنوں میں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہیں گی، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60۔ تو آیت جو ہے تعلق رکھتی ہے جہاد سے، ٹھیک ہے، اور اس کی تیاری سے، لیکن یہاں پر یہ عام حکم ہے۔ بہت سارے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسمانی طور پر ایک مومن نے، ایک مسلمان نے جو ہے قوی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے من قوت من رباط، یعنی اپنے آپ کو قوت جسمانی، یا اس کا ایک معنی یہ بھی کہا علماء نے کہ یہاں قوت سے مراد صرف طاقت نہیں ہے بلکہ حوصلہ، ہمت، یہ بھی ایک جو ہے قوت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ قوت سے مراد کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے ٹیکنالوجی اور اپڈیٹس، نیو انوینشنز، جو ایک اسلامی حکومت کو اور مسلمانوں کے دائرے کو بڑھانے اور مسلمانوں کو اپنی جو ہے تقویت کو بڑھانے، قوت کو بڑھانے کے لیے کام آ سکے، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن ہماری بات چل رہی ہے یہاں پر کھیل اور کود سے متعلق، تو کھیل اور کود کی جو شرعی حیثیت ہے یا شریعت میں جو اس کی اجازت ہے، اس کا جو منبع ہے یعنی سینٹر جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قوی اور طاقتور اس لیے بنائے کھیل کود کے ذریعے بھی، تاکہ وہ دین اسلام کے لیے کچھ کر سکے، دین اسلام کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کا جسم، اس کا دماغ یہ جو ہے کام آ سکے۔ تو یہاں پر یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ مومن اپنے آپ کو قوی بنائے۔ اس کی جو ہے تصدیق ہم اس طرح سے بھی جو ہے کر سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، حالانکہ بھلائی دونوں میں ہے۔ مطلب اللہ کے نزدیک جو کمزور مومن ہے اس کی بھی عبادت قابل قبول ہے، لیکن اللہ کو زیادہ پسند کون ہے؟ جو طاقتور مومن ہو، یعنی جو جسمانی طور پر بھی طاقت ہو۔ لیکن یاد رکھیے پہلی شرط ایمان ہے، اس کے بعد طاقت ہے، ورنہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ کی طاقت نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی معنی رکھتی ہے نہ آخرت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ ایک شخص کا نام میں ذہن سے بھول گیا، جنگ
خندق کے دوران آپ کو پتہ ہے عرب کے جملہ 1,00,000 سپاہی جمع ہوئے مشرکین مکہ، جنہوں نے مدینہ کی طرف چڑھائی کی مسلمانوں کے خلاف، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے 1,00,000 رومی آئے، مطلب جملہ 2,00,000 لوگ، اور ایک چھوٹی سی جو ہے حکومت مدینہ میں مسلمانوں کی، ان سے لڑنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے موقع پر آپ لوگ کیا کرتے تھے فارس میں جب تھے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہم کیا کرتے تھے، ایک خندق کھود دیتے تھے شہر کے اطراف میں، بڑی خندق، اور اس میں پتھر کانٹے وغیرہ ڈال دیتے تھے جس سے دشمن اندر نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ ویسے ہی کیا، رات بھر مسلمانوں نے محنت کی اور بڑی خندق کھودی کہ اگر گھوڑ سوار تیز گھوڑا بھی دوڑا کر اندر داخل ہو جائے تو داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن چند جانباز تھے کافروں کے اندر بھی، مشرکین میں بھی، جو اس کو پھلانگنے کی ہمت رکھتے تھے، جیسے خالد ابن ولید، جیسے جو ہے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، بعد میں صحابی بنے، یہ بھی خالد بن ولید بھی صحابی بنے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح جو ہے ایک شخص ہے، میں اس کا نام بھول گیا، مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، وہ بھی شخص پھلانگ کر آیا تھا، اور اس کے علاوہ 8-10 لوگ تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے تیر برسائے تو یہ سب وہاں سے بھاگ گئے، الٹے پاؤں اپنے چلے گئے وہاں سے۔ اس میں خالد بن ولید بھی تھے، جو وہاں سے فوراً موقع دیکھتے ہی پلٹ کر نکل گئے، وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ بہت جنگی جو ہے ترکیبوں میں بہت آگے تھے، ان کو معلوم تھا فائدہ نہیں ہے رک کر، وہ نکل گئے۔ لیکن وہ شخص وہیں رکا رہا، اس نے چیلنج کیا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے لڑے گا، کوئی ہے تمہارا مرد نوجوان؟ وہ بڑے بڑے چیلنجز کرنے لگا۔ صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کس کو حکم دیں گے تو وہ آگے بڑھیں گے۔ اتنے میں حضرت علی جو کہ ابھی نوجوان تھے، کہا اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس سے لڑتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو تم کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کا نام لیا اور کہا کہ یہ 100 کے برابر ہے۔ اس کی تعریف کی اللہ کے رسول نے بھی، کہا یہ 100 کے برابر ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ بس آپ میرے لیے دعا کیجئے اور اپنی تلوار مجھے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو تلوار دی اور دعا کی۔ حضرت علی گئے، اس کو کہا کہ میں تمہیں جو ہے یا تو اسلام کی دعوت دیتا ہوں یا تمہیں آپشن دیتا ہوں کہ واپس لوٹ جاؤ، یا تیسرا آپشن ہے مجھ سے لڑو۔ وہ ہنسنے لگا، کہا کہ تم ابھی بچے ہو، جاؤ کسی اور کو بھیجو۔ حضرت علی نے کہا کہ شاید تم مجھ سے ڈر گئے اس لیے مجھے واپس بھیجا رہے ہو۔ تو اس کو غصہ آ گیا، کہا کہ تمہارا باپ ابو طالب میرا اچھا دوست تھا، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے بولا لیکن میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو بڑا آگ بگولا ہو گیا، اور وہ اتنا زور کا اس نے تلوار کا وار کیا، اور اس کی تلوار ایسی تھی کہ جو ڈھال آتی ہے نا، ڈھال جو کہ لوہے کی ہوتی ہے، اس کے ایک وار سے حضرت علی کی ڈھال 2 ٹکڑوں میں بڑھ گئی، اور اس کی تلوار حضرت علی کے شولڈر میں جا کر پھنسی۔ اتنا زور کا اس نے مارا، لیکن حضرت علی نے اللہ کا نام لیا اور پلٹ وار جو گھوم کر دیا تو تلوار اس کے شولڈر سے اندر جا کر اس سائڈ سے باہر نکلی، مطلب اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 پیس۔ تو طاقت ایمان کے اندر ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ ایمان کے بعد طاقت کی اہمیت ہے، ورنہ وہ شخص بھی اللہ کے رسول نے فرمایا 100 کے برابر تھا۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلے ایمان ہے۔ اگر وہ کھیل کود، وہ طاقت کی چیزیں، وہ جم، وہ باڈی بلڈنگ آپ کی جو آپ کو ایمان سے دور کر دے، اللہ کے نزدیک اس طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلی چیز کھیل کود میں آپ یاد رکھیں، کھیل کود ایسے ہو جو آپ کے ایمان کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کے فرائض کو ڈسٹرب نہ کرے۔ دنیا کا کوئی بھی کھیل ہو، چاہے وہ جائز کھیل کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو فرائض سے روک دیتا ہے، آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، والدین کی خدمت سے دور کر دیتا ہے، حقوق سے دور کر دیتا ہے، بیوی بچوں کے حق دینے میں آپ کو کوتاہی ہوتی ہے اس گیم کی وجہ سے، کھیل کی وجہ سے، یہ تمام کھیل پھر جائز نہیں ہوں گے۔ علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کھیلنے کا آپ کو گناہ ملے گا، آپ کتنی صحت بنانے کی کوشش کریں۔ تو پہلا ایمان آپ کے اندر ہونا چاہیے، دوسرا آپ فرائض اور حقوق ادا کریں، اس کے بعد کھیل میں مصروف ہوں۔ تیسری چیز آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کھیل کود ایسے ہو جو آپ کو شرعی حدود سے باہر نہ لے جائے۔ شرعی حدود کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے سوئمنگ کرنے جا رہے ہیں آپ، تو مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک حصہ چھپنا چاہیے۔ اگر آپ اس سے کم چھوٹا کپڑا پہن کر، کاسٹیوم پہن کر تیرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے حرام کام کیا ہے، مطلب گناہ کا کام کیا۔ اس تیراکی کا آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ملے گا آپ کو۔ حالانکہ تیراکی اگر آپ یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ سنت ہے، مطلب اللہ کے رسول نے کہا تیراکی کے تعلق سے، تیر اندازی کے تعلق سے، گھوڑ سواری کے تعلق سے، تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔
کیونکہ باضابطہ حدیثیں جب آپ نے ان چیزوں کے تعلق سے بیان کیا. تو آپ کاسٹیوم چھوٹا پہن کے جا رہے ہیں، حرام ہے. ویسے خواتین کے لیے سطر پورا جسم ان کا چھپانا ضروری ہے، نامحرم کے سامنے وہ ایسے نہیں جا سکتی ہیں. یا ویسے بھی عورتیں بھی ہیں تو وہ اس طرح کے کاسٹیوم نہیں پہن سکتی ہے جو ہمارے آج کل ماحول میں چلتے ہیں. تو اس طرح تیسری چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ شرعی حدود کے باہر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. چوتھی چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کھیل ایسے ہونا چاہیے، میں آپ کو ایسے بیسک اصول بتا رہا ہوں جو علماء نے بتائے آسانی سے سمجھنے کے لیے. چوتھی چیز، کھیل ایسے ہوں جو آپ کے صحت کو نقصان نہ پہنچائے، چاہے آپ کے دماغ کو، ذہن کو، اور یا آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے. پانچواں، وہ کھیل جس میں غیر قوم کی مشابہت ہوتی ہو، اور مشابہت سے مراد ان کے کوئی دینی رسم و رواج اس سے جڑے ہوئے اس کھیل سے، آپ اس کھیل سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، پرہیز کریں گے. تو یہ 5 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. ایک، سب سے افضل ایمان ہے، مطلب کھیل کود میں جو آپ حصہ لے رہے ہیں جسم کو قوی اور طاقت بنانے کے لیے، تو شرط ہے کہ آپ ایمان کے بعد اس چیز کو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے آپ دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کو مضبوطی کے لیے، اس کے رعاف کے لیے آپ کوشش کریں گے یا اس کے ذریعے سے کچھ فائدہ ہوگا. دوسرا میں نے آپ کو کیا بتایا، آپ فرائض اور حقوق سے دوری اختیار نہیں ہونا چاہیے. آپ کے فرائض، نمازیں نہیں چھوٹنا چاہیے. کچھ علماء نے تو لکھا ہے کہ فرائض تو فرائض، اگر جو کھیل آپ کی سنتوں میں بھی خلل پیدا کرتے ہیں وہ کھیل بھی جائز نہیں ہے. جیسے ایک بندہ تھا، فرض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی پڑھا کرتا تھا، کھیل میں لگ گیا، سنتیں چھوڑ دیا، فرائض ادا کر رہا ہے، تب بھی اس نے کہا، علماء نے کہا کہ کھیل جائز نہیں ہے، گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے سنتوں سے اس کا منہ موڑ دیا ہے. تو موٹے موٹے پوائنٹ، ایمان کے بعد جسمانی صحت اور ذہنی صحت کا خیال. اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ آپ جو ہے فرائض چھوٹنے نہیں چاہیے کھیل کود کے دوران، اور جو حقوق ہے ماں باپ، بیوی، بچوں کے اور دوسروں کے، وہ حقوق جو ہے ترک نہیں ہونا چاہیے. تیسرا کیا کہا میں نے، شرعی حدود کے اندر کھیل ہونا چاہیے. آپ کو کوئی بھی ایسی شریعت کے حکم کا کمپرومائز اس میں نہیں کرنے کو ہونا کہ آپ گیم کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. چوتھا کیا کہا میں نے، اپنے آپ کو، جسم کو اور ذہن کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور ایک پانچواں کچھ کہا میں نے، ہاں کیا بولے، ہاں نہیں وہ تو میں نے شریعت کے دائرے کے اندر آ گیا تھا، ایک کچھ چھوٹ گیا کیا. خیر، یہ چیزیں آپ یاد رکھیے. تو ان نکات کا، ان پوائنٹس کا اگر آپ دھیان رکھتے ہوئے کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو کھیل جائز ہوتے ہیں. شرائط کے اندر یہ بھی چیز ہے، شرعی حدود کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ وہ غیر قوم کی مشابہت والے جو رسومات والے گیم ہیں، وہ 5واں پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چیز آپ یاد رکھیے، شرعی حدود میں ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں میں آپ کو. ایسے کھیل نہیں کھیلنا چاہیے جیسے جوئے کی شکل اختیار کرتے ہو، جس میں مال پیسہ لگایا جاتا ہو، فضول خرچی ہوتی ہو، اور جس میں شکلیں آتی ہیں سود کی، شکلیں آتی ہیں جوئے کی. تو وہ کھیل بھی جائز نہیں ہے، وہ ایسے کھیل بھی جو ہے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. چلیے، تو اسلام ایک فطری مذہب ہے. اسلام آپ کو وہ تمام چیزوں کے حکم دیتا ہے جو انسان کی فطرت کے اندر ہے، جو انسان کو چاہیے. جیسے آپ کی جسمانی صحت ضروری ہے، تبھی تو آپ عبادتیں کر سکیں گے. اگر آپ کا دماغ اور ذہن صحیح سلامت ہے تو ہی آپ عبادت کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کمزور رہیں گے، آپ بیمار رہیں گے، چاہے مینٹلی یا فزیکلی، تو کہیں نہ کہیں عبادت میں بھی کوتاہی ہوں گی. آپ فرائض سے دوری اختیار کریں گے، حلال کمائی کمانے میں آپ میں کوتاہی ہوں گی، آپ نہیں کر سکیں گے دنیاوی کام جو آپ گھر چلانے کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح دین اسلام کی جو خدمات ہے، دعوت و تبلیغ و جہاد، تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو کم پائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا کہ ایسی زندگی گزارو جو آپ کے لیے کیا ہو، فائدہ مند ہو، سود مند ہو. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر جو ہے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنے جسم کو یعنی صحت کو بنانا تمام نبیوں کی سنت ہے. تمام نبی صحیح اور سالم اور مکمل شخص ہوتے تھے، یاد رکھیے کسی نبی میں عیب نہیں تھا. جیسے
موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان پر الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر داغ ہے یا بیماری ہے، اس لیے موسیٰ سطر یعنی کپڑے پہن کر غسل کرتے ہیں ندی میں سب کے ساتھ میں، اور جبکہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جاہلانہ رسم تھی، پورے کپڑے نکال کر وہ غسل کیا کرتے تھے ندی پر، وہاں مرد جو ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نہیں نکالتے تھے تو انہوں نے قوم بڑی عجیب تھی بنی اسرائیل، نبیوں پر بھی الزامات لگاتی تھی، کہا کہ ان کے جسم پہ داغ ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کیے، ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کے جو ہے کلمات دینے لگے، اس کا کلیریفیکیشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے پتھر پر رکھ کر غسل کے لیے گئے، وہ پتھر کپڑے لے کر دوڑا۔ کچھ لوگ اس پر بڑا عجیب سوال کرتے ہیں، جو حدیثوں کو عقلوں کی بنیاد پر چیک کرتے نا، بولتے بتائیے کہ ایسی حدیث ہو سکتی ہے کہ پتھر کہیں بھاگ سکتا ہے؟ ایسا اگر آپ کہیں گے تو بہت سارے حدیثوں میں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جھاڑ تھا جو رویا، حدیث میں ہے، ایک پتھر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، ایسی بہت ساری حدیثیں۔ پھر آپ پریشان، کچھ لوگ رہتے ہیں تھوڑا پڑھ لکھ لیتے ہیں، وہ عقل کے مطابق حدیث کو چیک کرتے ہیں، جبکہ حدیث کو ایسا چیک نہیں کیا جاتا ہے۔ حدیث کے لیے اس کو کیسے چیک کرنا ہے، محدثین نے اس کے اصول بتائے ہیں۔ متن کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھیں گے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی سند کیسی ہے، کتنی مضبوط ہے، راوی ثقہ ہے، کیسے ہیں، بیان کرنے والے کون ہیں، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کی جائیں گی۔ پھر اس کے اندر جو متن ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ سچ کہا۔ تو پتھر لے کر بھاگا، جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی داغ نہیں ہے۔ تو نبی کامل مکمل ہوتے ہیں اور تندرست ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی آتا ہے نا، اس خپتی کو جو انہوں نے ایک پنچ مارا، ایک پنچ میں وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے بناتا ہے نبیوں کو، تو نبیوں کی سنت ہے صحت کے معاملے میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے صحابہ، جتنے بھی صحابہ آپ دیکھیں گے، اکثر صحابہ کو آپ دیکھیں گے جسمانی طور پر وہ مضبوط تھے، اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی اور کاوشیں بھی کرتے تھے کہ اپنے صحت کو بنائیں تاکہ دین اسلام کی خدمات کر سکے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں، ہر معاملے میں، ٹھیک ہے، پھر حقوق ادا کرنے میں، تمام چیزوں میں۔ تو یہ یاد رکھیے صحابہ کی سنت۔ اس کے بعد کی جو دور آئے، تابعین، تبع تابعین، اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے سلف صالحین جنہوں نے دین اسلام کو اپنے کلمے اور ہاتھ یعنی زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے بلند کیا، ظاہر سی بات ہے اس میں جسمانی طاقت کا بھی بڑا رول ہے، جو دین اسلام کو پوری دنیا میں انہوں نے پھیلایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے، سنت خلفائے راشدین ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت، جیسے پچھلی بار سیر و تفریح کے معاملات میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی، ایک شخص تھے حضرت، میں نام بھول گیا ان کا، یہ بہت بڑے پہلوان تھے، ایک ریسلر تھے، انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کشتی لڑی اور وہ ہار گئے، تو وہ ایمان لے کر آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسلنگ جانتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے عرب میں کشتی ایک دم عام تھی، ریسلنگ ایک دم عام تھی۔ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کشتی میں مجھے آج تک کوئی نہیں ہرا سکا سوائے ایک شخص کے جو 2 انچ مجھ سے لمبا تھا، یعنی حضرت عمر۔ بچپن میں دونوں ساتھ میں ہی کھیلا کرتے تھے، تو کہا کہ عمر کے علاوہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکا ریسلنگ میں۔ تو مطلب صحابہ ریسلنگ کیا کرتے تھے، مطلب صحت کا خیال رکھا کرتے تھے، اور جس چیز کو دین اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول نے نہیں روکا وہ چیز بھی سنت ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور نہیں روکا، وہ بھی کیا بن جاتی ہے، سنت بن جاتی ہے، اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تیراکی کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مکہ اور مدینہ کے اطراف میں جو ہے تالاب یا ندیاں نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ سوئمنگ کو سیکھے، یعنی تیراکی کو سیکھے۔ اسی طرح جو ہے تیر اندازی کے تعلق سے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی کیا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مطلب موٹیویٹ کیا، I am with you, go ahead، مطلب کرو کوشش۔ وہاں جو تیر اندازی کرتے تھے ان کو اللہ کے رسول بولتے تھے یس آگے بڑھو، مطلب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنی بڑی حوصلہ افزائی کہ اللہ کے رسول بول رہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی طرح آپ کہتے تھے کہ سنو، طاقت
تیر اندازی ہے، سنو طاقت تیر اندازی ہے، سنو طاقت تیر اندازی ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو اسٹرینتھ کہا، اور سائنٹیفک بھی ہے۔ آج دنیا بھر میں انٹرنیشنل گیم ہے تیر اندازی، اس کو اتنا کیوں سراہا جاتا ہے؟ سائنٹیفکلی بھی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ تیر اندازی کرنے سے جسم کے اکثر اعضاء ہمارے مضبوط بنتے ہیں اور میموری شارپ ہوتی ہے۔ جو تیر اندازی کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے نا، اس دوران جو حرکات ہوتی ہے، جو موشنز ہوتے ہیں، مومنٹس ہوتے ہیں، اور آنکھوں کا استعمال اور دماغ کا استعمال، اسی طرح کچھ اور ہائیر لیول پہ جب جاتے ہیں وہ آنکھ پر پٹی باندھ کر تیر اندازی کرتے ہیں، مطلب آواز سن کر جو ہے وہ نشانہ لگاتے ہیں۔ اس طرح تیر اندازی میں بہت ساری اسٹرینتھ ہمارے باڈی کو ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا، یہ جو ہے مسلم کی حدیث ہے کہ تیر اندازی، طاقت جو ہے تیر اندازی ہے، طاقت تیر اندازی ہے، طاقت تیر اندازی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری کی بھی بہت زیادہ ترغیب دی۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کروایا اور جیتنے والوں کو انعام سے نوازا، مطلب پرائز ڈسٹریبیوشن۔ اس طرح یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے، انعامات رکھے جا سکتے ہیں گھوڑ سواری کے اوپر۔ جو گھوڑ سواری کر رہے تھے، کمپٹیشن میں حصہ لیے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو انعامات دیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ تیر اندازی کیا کرو، یہ تمہارے باپ اسماعیل کی سنت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کر گئے مکہ کی وادی میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا بیابان تھا۔ جب وہاں پر ایک قبیلہ آیا یمن سے، اور وہ قبیلہ وہاں آ کر بسا جو عربی بولتے تھے، حضرت حاجرہ عربی نہیں بولتی تھی، یہ مصری تھی۔ حضرت اسماعیل نے عربی اس یمنی قبیلے سے جو ہے سیکھی ہے، اس لیے تو یمنی بولتے ہیں نا، اصلی عرب ہم ہیں۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بولتے ہو اصلی عرب ہم ہیں؟ کیونکہ عربی ان سے آئی ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ مصری ہے۔ ٹھیک ہے، خیر یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، صرف بولنے کے لیے ٹھیک ہے کہ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو عربی انہوں نے ان سے سیکھی تھی، لیکن وہاں جب قبیلے بسے تو ان کا گزر بسر کھانے پینے کا جو معاملہ تھا شکار پہ تھا، اس لیے عرب جو تھے بہت اچھے شکاری تھے، یہ بہت اچھے ہنٹرز تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنے ماہر تھے ہنٹنگ میں کہ وہاں جو ہے آس پاس کے علاقوں میں ان کی کافی پکڑ اور دبدبہ تھا۔ اس لیے تو وہ جب جہاد کے معاملے میں اترے تو بہت آگے نکلے، کیونکہ تیر چلانا، تلوار چلانا اور دیگر بھالے وغیرہ، نیزے چلانا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جیسے آپ کو یاد ہے نا، ہجرت کا جب دور ہوا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، حج کے دوران جب زمانے جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، تو تقریباً 6 سے 11 لوگ تھے جو مدینہ والے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ہر حج پر آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپکے چپکے دعوت دی، تو ان کے اسلام ان کو سمجھ میں آیا، اللہ نے ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی جا رہی تھی، تو مدینہ سے جو وہ آئے تھے لوگ، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو ہے بڑی حفاظت سے رکھا ہے، تم کیا گارنٹی دیتے ہو کہ تم اللہ کے رسول کی وہاں حفاظت کرو گی؟ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم جو ہے جنگ کے بیٹے ہیں۔ مدینہ والے اپنے آپ کو پراؤڈلی بولتے تھے، وی آر دا سن آف وار، ہم جنگ کے بیٹے ہیں۔ ان کے پاس لڑائی جھگڑی بہت چلتے تھے، لڑائی میں بہت پرفیکٹ تھے وہ لوگ، جنگ و جدال میں۔ تو کہا کہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے رسول ہم کو اپنے بیٹے سے یعنی اپنی بچوں سے بھی زیادہ اچھے رکھیں گے، ہم خود کی جان دے دیں گے لیکن اللہ کے رسول پر ایک خروش نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے اس طرح سے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا، کیونکہ اللہ کے رسول پھر بھی نہیں گئے، کیونکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے، جب حکم ہوا ہجرت کرو تو تب آپ نے ہجرت کی۔ تو ماہر تھے مکہ اور مدینہ والے عرب اس میں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے تعلق نہ رکھنے والی ہر چیز لہو لعاب یعنی بے فضول اور بیکار ہے، سوائے 4 چیزوں کے جو انسان امیوزمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے کر سکتا ہے۔ آدمی کا اپنے بیوی کے ساتھ کھیلنا، ہسبینڈ وائف آپس میں کھیل کر سکتے ہیں گیمز وغیرہ جو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہ ویسے بیہودہ گیم نہیں ہے۔ وہ شادی کے پہلے دن سب لوگ جمع ہوتے، انگوٹھی ڈالتے چاول میں اور اس کو ڈھونڈتے، پانی میں ڈالتے، شربت میں ڈالتے، اور کیا کیا کرتے ہیں۔ نامحرم بھی کھڑے ہوئے، ادھر مرد ادھر عورتیں، پھر وہ ساچک میں چلتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت ہے، سالی کے ساتھ کھیلتے بیٹھ تدیس،
اور برابر ہے کہ نہیں وہ؟ ہاں دیوس، اپنے پاس دیوس بولتے ہیں دیوس عربی لفظ ہے، مطلب بے شرم انسان، اس کے نامحرم اس کے ساتھ کہاں جاتے ہیں کدھر جاتے ہیں اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سالی کے ساتھ کھیلتے بیٹھتا ہے، بیوی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت ہے، سالی کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے؟ یہ حرام ہے نا، یہ جائز نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو کہا کیا میاں بیوی کا آپس میں کھیلنا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک سفر سے آپ لوٹ رہے تھے، صبح کا وقت تھا، میدان کھلا تھا، کوئی میدان میں تھا نہیں، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں، دونوں نے دوڑ لگائی، حضرت عائشہ جیت گئی، اور وہ بولنے لگی اللہ کے رسول میں آپ سے جیت گئی، اللہ کے رسول مسکرائے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایسا موقع آیا، اللہ کے رسول نے کہا چلو آج بھی پھر موقع ہے، دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگائی گئی، اللہ کے رسول سمجھو ہے جیت گئے۔ تو اس طرح کے کھیل۔ دوسرا آپ نے فرمایا گھوڑوں کے ساتھ گھوڑ سواری، ان کو سدھانا، یعنی ان کے ساتھ جو ہے جو گھوڑوں کے معاملات جو کیے جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ گھوڑ سواری کرنا، اور ان سے متعلق جتنے اسپورٹس ہے، ایک نشان سے دوسری نشان تک ان کو دوڑاتے ہوئے لے کے جانا، یہ سنت ہے، آپ نے کہا اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اس طرح دو نشانوں کے درمیان پیدل دوڑنا، یہ بھی سنت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دوڑا کرو ایک نشان سے دوسرے نشان کے درمیان، ریسنگ۔ اور تیراکی سیکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ تمام چیزیں۔ اب تیر اندازی سے مراد آپ صرف تیر اندازی نہیں پکڑیں گے، اب آج تو گنس آ گئے نا، آپ دیکھیے تیر اندازی کے اتنے فائدے ہیں، دنیا کے جتنے بھی ٹاپ آرمیز ہے، فوجیں جو اعلیٰ قسم کی ہے، جس میں امریکہ اور رشیا کا نام ہے، ان کے پاس دنیا کے سب سے اچھے سنائپرز ہیں، سنت پر عمل کر رہے۔ دیکھیے آپ عرب کنٹریز میں سنائپرز نہیں ہیں، دنیا کی سب سے بیسٹ سنائپرز گنز امریکہ اور رشیا اور چائنا کے پاس، سنت پر عمل کر رہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے نشان نہ لگانے کی جو ہے حکم دیا، آپ نے کہا کہ اس کو سیکھا کرو، عرب کنٹریز میں نہیں ہے، مسلم کنٹریز میں سنائپرز نہیں ہیں اتنے اچھے۔ ہاں افغانستان ہے اس میں آگے سنائپرز میں، ایک سٹوری پڑھ رہا تھا میں، افغان کتنے اچھے سنائپرز ہیں۔ رشین آرمی سے جب ان کی لڑائی چل رہی تھی 1980s میں، تو 1995 میں 10th میں تھا، ینگ مسلم ڈائجسٹ آتی تھی، اس میں ایک سٹوریز آتے تھے، ٹرو سٹوریز، ینگ مسلم ڈائجسٹ تھی، منتھلی آتی تھی، تو ڈائجسٹ میں نے پڑھا تھا ایک واقعہ، ایک افغانی سنائپرز کتنے اچھے ہوتے ہیں اگر ان کو سہولت دی جائے تو، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے نا اتنے اعلیٰ قسم کے، ورنہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک واقعہ اس نے بتایا تھا، 2 کلومیٹر دور ایک رشین سولجر رات میں سیگار پی رہا تھا، اس کی سیگار کی روشنی کو دیکھ کر ایک افغانی نے وہاں سے شوٹ کیا تھا، اس کو گولی سیدھا اس کے منہ میں گئی تھی 2 کلومیٹر دور سے۔ اور آپ کو معلوم ہے جیسے ڈسٹنس بڑھتے جاتا ہے گولی کا جو مومنٹ ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، تو جدھر نشانہ لگانا ہے اس کے کتنا اوپر آپ کو لینا ہے، ایک تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے۔ میں یہ بہت اچھے سے اس لیے جانتا ہوں، میں بھی بہت ایک اچھا شوٹر ہوں، مطلب کچھ غلط مت سمجھو میں NCC میں تھا، میں الحمدللہ جو ہے NCC میں مہاراشٹر میں 3rd نمبر پہ آیا تھا، میں شوٹنگ کے اندر، ہم .22 گن سے ہم کو پریکٹس کروائے تھے، تو بیسک گن ہوتی ہے لیکن بڑی والی گن ہوتی ہے، تو میں مہاراشٹر میں جو ہے 3rd نمبر پہ تھا، میرا سلیکشن بھی ہوا تھا دلی کے لیے لیکن میں نہیں گیا تھا۔ ایک تو رہتا ہے وہ اس کا گریویٹیشن سے اینگل چینج ہوتا ہے، دوسرا ہوا کس سمت میں جا رہی ہے، ہوا کے حساب سے گولی کا بھی رخ چینج ہوتا ہے، تو وہ اسنائپرز ایسے رہتے ہیں مٹی اٹھا کر ایسے دیکھتے ہو ہوا کدھر جا رہی ہے اور کتنے کلومیٹر دور مارنا ہے، اس حساب سے وہ جدھر نشانہ ہے وہاں نہیں لگاتے، اس کے رائٹ لیفٹ کتنے ڈگری اینگل میں گھما کے گن رکھنا ہے ان کو سوچنا پڑتا ہے۔ اس لیے شوٹنگ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے تو اللہ کے رسول بتایا کہ طاقت ہے، تیر اندازی طاقت ہے۔ ہاں دیکھیے آپ سنت، آج پورے ورلڈ بیسٹ سنائپرز کہاں پر ہیں آپ، جو اس کے لیے اسپیشل ٹریننگز کرواتے ہیں، ہم لوگ سیکھتے ہی نہیں، حالانکہ آپ اپنے شہر میں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ میں تو NCC میں تھا، میں 3 سال NCC میں تھا، تو ماشاءاللہ جتنی سنتوں کا ذکر حدیث میں مجھے پورے آتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے سمجھو۔ اس وقت حالانکہ بہت ساری چیزیں نہیں معلوم تھی لیکن سیکھتے سیکھتے جو ہے سیکھ گئے۔ چلیے اسی طرح نیزہ بازی کرنا، اور ایسے گیمز عورتیں بھی جا کر دیکھ سکتی ہیں یا خود بھی سیکھ بھی سکتی ہے۔ عید کا موقع تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ عید کے دن کرتب دکھانے والے آئے اور کچھ حبشی غلام جو بلیکس تھے وہ آتے تھے اور
نیزے پھینک کر کمال دکھاتے تھے. مطلب وہ کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے رنگز میں سے نیزے کو پار کرتے تھے دور سے, اتنے اچھے نشانے باز تھے وہ. تو ان کا کھیل دیکھنے کے لیے سارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے سے باہر نکلے, حضرت عائشہ سے کہا کہ کیا تم دیکھو گی نشانہ بازی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو وہ آئی اور اللہ کے رسول کے شولڈر پر اپنی ٹھوڈی رکھ کر پیچھے کھڑے ہو گئی تاکہ پردہ رہے, اور اوپر سے چادر ڈالی ہوئی تھی تو وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو وہ دیکھتی رہی. پھر اس کے بعد وہ تھک گئی. حضرت عائشہ کی روایت ہے, کہا کہ میں تھک گئی اور میں وہاں سے چلی گئی. تو وہ جو اسپورٹس تھا ایک قسم کا جو عید کے موقع پر کیا جاتا تھا, تو حضرت عائشہ اس کو دیکھ رہی تھی, مطلب اس کی اجازت ہے, دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو چہل قدمی ایک بہترین ایکسرسائز ہے, واکنگ. آج تو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ واکنگ کرو, روزانہ کم سے کم 2 سے 3 کلومیٹر ایک انسان نے چلنا چاہیے. ہزاروں بیماریاں بائے بائے ہو جاتی, دور چلی جاتی ہیں. چہل قدمی اللہ کے رسول کی سنت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں گے چہل قدمی دین اسلام کے اندر سنت بھی ہے, جیسے طواف کرنا. طواف میں 3 چکر رمل ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ رمل میں جو حاجی ہوتا ہے اس کو طواف کے دوران شروع کے 3 چکر دوڑ کے چلنا ہے, پہلوان کی طرح, اس کو رمل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کے 3-4 چکر نارمل ہے. پھر صفا مروہ کی جو ہے صحیح ہے. پھر مکہ سے مزدلفہ, مینا سے مزدلفہ, پھر مزدلفہ سے آپ کو جانا ہے کنکریاں مارنے کے لیے, پھر واپس مینا آنا ہے. دیکھیے کتنی واکنگ ہے اس کے اندر. کئی بیماریاں انسان کی دور ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ حج اور عمرہ کو جا کر آئے اور کہا کہ ہماری بہت ساری بیماریاں چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت رکھی ہے, سنت رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر عصر کے بعد اپنے بیماروں کو اور رشتہ داروں کو ملنے جایا کرتے تھے. واکنگ. نماز کیا دیکھیں گے, اگر ایک قسم سے ہم تو ایکسرسائز ہے. بے شک نماز ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے پوری ایکسرسائز ہے یہ. تو اسلام نے صحت کو بنانے میں کافی جو ہے آپ کو جو ہے گائیڈ لائنز دی ہے, اور کہا بھی ہے اور سنت بھی ہے, ٹھیک ہے. دوڑ لگانا, ریس لگانا, کئی حدیثوں سے یہ ثابت بھی ہے, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا دھیان رکھیں آپ, جو میں نے شروعات میں آپ سے کہا, ہر وہ کھیل جو کہ جائز بھی ہے لیکن وہ 5 کنڈیشنز اس میں اگر آ جاتی ہے تو آپ اس کو نہیں کر سکتے. جیسے اسی طرح سے لوگ بولتے ہیں ایک ایکسرسائز بہت اچھی ہے, سوریہ نمسکار, سوریہ پرنام. سورج کی طرف جھک کر پرنام کرتے ہیں, بولے اس سے بیک بون اچھی ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی یہ ہوتی ہے, ہزاروں بینیفٹ ہوں گے, لیکن یہ شرک ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو آپ بولیں گے نہیں, آپ کچھ لوگوں کو جب بولا جاتا تو بولتے نہیں آپ ہمارے مذہب کے اندر ہے, وہ اس لیے اس کو بول رہے ہیں, آپ ہمارے خلاف ہے. نہیں, ان کو بتانا چاہیے کہ شرک اسلام میں جائز نہیں ہے. صرف سورج کیا, صرف یوگا کیا, ہم کسی قبر کے سامنے بھی نہیں جھک سکتے, حالانکہ مسلمان کی قبر ہے, نیک بزرگ ولی کی قبر ہے, لیکن ہم اس کو سجدہ نہیں کر سکتے. جائز نہیں ہے, اسلام میں حرام ہے. تو سورج کو سجدہ کیسے کریں گے جب انسان کی جو قبر ہے ہم اس کو سجدہ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ زندہ انسان کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے, یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ہم جھک نہیں سکتے. ان کا ادب کریں گے, ریسپیکٹ کریں گے, پیار محبت سے رہیں گے, ان کے لیے جان دے سکتے, لیکن ان کے سامنے جھک نہیں سکتے. یہ صرف اللہ کے لیے خاص عمل ہے جھکنا, سجدہ کرنا. تو آپ ان کو بتا سکتے اس طرح سے. تو یہ چیزیں اگر اس میں شامل ہے, جو 5 چیزیں میں نے شروعات میں بتائی, تو وہ کھیل چاہے جائز کھیل بھی ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا, وہ گناہ ہو جائے گا آپ کے لیے. پھر اس کے علاوہ کچھ گیم ایسے ہیں جس کو مخصوص یاد رکھیں آپ, حدیثوں میں جس کا ذکر آتا ہے یا علماء نے اس کی تشریح کی ہے. شطرنج, لوڈو, ڈومینو وغیرہ جو آتے ہیں, اور اس قسم کے وہ سارے کھیل جو نیچے آپ دیکھیں گے کسی چیز کے کمپٹیشن میں لگائے جاتے ہیں, چورس اور یا پانسے پھینک کر, نمبرز پھینک کر جن کو کھیلا جاتا ہے, جس میں کمپٹیشن کیا جاتا ہے, جس میں بینج, دانے وغیرہ یا جو بھی کوائن وغیرہ ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. چاہے یہ آپ فزیکلی کھیلیں یا آن لائن کھیلیں, پتے بھی اس کی ایک شکل ہے. یہ تمام چیزیں اس زمانے میں جوئے کے لیے استعمال کی جاتی تھی, اور جوا ایک بہت بڑی برائی ہے گناہوں کے اندر, کیونکہ جوئے کے اندر لوگ پیسہ لگاتے ہیں, شرطیں لگاتے ہیں, لڑائی جھگڑے پہ بات آتی ہے, یہاں تک کہ اس میں مرڈرز ہوتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. چاہے وہ کیرم کے اڈے ہو یا چیس کے اڈے ہو یا لوڈو اور ڈومیناس کے اڈے ہو. یہاں پر کیا ہوتے ہیں, پہلے کھیل تو کھیل کی طرح کھیلا جاتا ہے, بعد میں وہ کھیل شدت اختیار کر لیتا ہے, دیوانہ پن, نمازیں چھوٹ رہی ہے, سنت چھوٹ رہی ہے, فرائض چھوٹ رہے ہیں, والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے,
پھر پیسے کا اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، پھر آخرکار لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ۔ اس لیے علماء نے کہا کہ تمام کھیل حرام ہیں جو ان سے متعلق رکھتے ہیں۔ اب رہا وہ کھیل جو فزیکلی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ایسے گیم جو سنت میں تو نہیں ملتے، کہا جائز، ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر یہ کھیل وہ 5 چیزوں پہ ایفیکٹ کرتے جو میں نے شروع میں بتائی آپ کو، نمازوں سے غافل کر رہے ہیں، احکامات اور حقوق سے آپ کو غافل کر رہے ہیں، تو پھر یہ گیم بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کچھ علماء نے اس کو جائز کہا، لیکن کہا کہ شرطوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، اسلامی دائرے سے باہر نکل رہے، تو یہ گیم بھی جائز نہیں ہے۔ احتیاط کیا جائے، بیٹر ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنائیں صحت بنانے کے لیے جو ہم کو سنت میں آلریڈی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے شر اور برے اور ناجائز اور حرام کھیلوں سے دور رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔